تک تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے جیسا حسین و جمیل آج تک کسی ماں نے نہیں جنا. اور جانتے ہیں آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں، اور آپ کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو رب نے ساری دنیا کو رب نے اپنی مرضی سے بنایا ہے. سبحان اللہ. ساری دنیا کو رب نے اپنی مرضی سے بنایا ہے. لیکن اے اللہ کے حبیب، رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا. آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا. اسی لیے جانتے ہیں گویا اللہ کے رسول، گویا حضرت احسان عرض یہ کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اے اللہ کے رسول، گویا آپ کو رب نے آپ کی مرضی سے بنایا ہے. اور آپ کی مرضی سے کیسے بنایا ہے کہ رب نے ارشاد فرمایا حبیب میں تیرا چہرہ کیسے بناؤں، میں تیرا چہرہ کیسے بناؤں. تو آقا آپ نے عرض کیا ہے اللہ میرا چہرہ ایسے بنا کہ میں آسمان کی طرف اٹھاؤں تو تو قبلہ بدل دے. سبحان اللہ سبحان اے اللہ. اللہ کے رسول کانکا خلقتا کما تشاء. اے اللہ کے رسول آپ کو رب نے آپ کی مرضی سے بنایا ہے. اللہ کے رسول آپ کی انگلیوں کو رب نے آپ کی مرضی سے بنایا. ایسا بنایا ہے گویا رب نے آپ سے ارشاد فرمایا حبیب تمہاری انگلیوں کو کیسے کیسا بناؤں. آپ نے عرض کیا ہے رب قدیر میری انگلیوں کو ایسا بنا کہ میں اٹھاؤں چاند کی طرف اشارہ کروں تو چاند دو ٹکڑے ہو کر کے میرے قدموں میں. سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے حبیب تیری مٹھی کو کیسا بناؤں. آقا نے عرض کی حضور اے رب قدیر میری مٹھی کو ایسا بنا کہ میں اس میں کنکروں کو لوں اور یہ کلمہ پڑھنے لگے. سبحان اللہ. اے رب قدیر نے ارشاد فرمایا حبیب تیرے ہاتھوں کو کیسا بناؤں. رب نے اللہ کے رسول نے عرض کیا ہے اللہ میرے ہاتھوں کو ایسا بنا کہ میں اشارہ کروں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے. سبحان اللہ. میں اشارہ کروں تو زمین سے درخت کھچا ہوا چلا ہے. گویا رب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا عرض کیا ہے رب قدیر میرا پسینہ ایسا بنا کہ جانتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ اپنے کپڑے پر لگا کر کے جائیں، جب حضرت عائشہ اپنے کپڑے پر لگا کر کے جائیں تو مدینے کی ساری عورتیں کہیں عائشہ خوشبو کہاں سے ملی. میرا پسینہ ایسا بنا. اور پھر جانتے ہیں رب نے ارشاد فرمایا حبیب تیرا مدینہ کیسا بنا. صرف پسینے کی بات نہیں ہے، رب نے ارشاد فرمایا حبیب تیرا مدینہ کیسا بناؤں. تو رب اللہ کے رسول نے ارشاد عرض کیا ہے رب قدیر میرا مدینہ ایسا بنا دے وہاذ البلد الامین. ارے یہ شہر امن کا شہر ہو جائے. دوستوں اللہ کے رسول کے حسن کو ہم اور آپ الفاظ میں نہیں جمع کر سکتے. اسی لیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے اخلاق اور کردار تو اس طرح وسیع ہیں کہ کوئی شخص بیان کرتا رہے تو کرتا رہے. بڑے سے بڑا مفکر، بڑے سے بڑا محدث، بڑے سے بڑا مقرر وہ سیرت مصطفیٰ بیان کر سکتا ہے، لیکن اس سیرت مصطفیٰ بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. کتاب پر کتاب لکھ ڈالو، جلد پر جلد لکھ ڈالو، لیکن آپ سیرت مصطفیٰ بیان تو کر سکتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. لیکن دوستوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو کام تمام علماء، تمام مقررین، محدثین، مفسرین، مفکرین نہ کر پائے وہ کام ہم مسلمانوں کی ماں نے کر دیا. جانتے ہیں ہم مسلمانوں کی ماں نے کیا کیا؟ ہم مسلمانوں کی ماں کون ہے؟ ہم مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں صحابہ نے سوال کیا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ آپ اخلاق مصطفیٰ بیان کیجئے، آپ کردار مصطفیٰ بیان کیجئے، آپ رسول کی لائف اسٹائل بیان کیجئے، آپ رسول کا حسن بیان کیجئے، آپ رسول کی کا جمال بیان کیجئے، آپ مصطفیٰ کا کمال بیان کیجئے، آپ رسول کی سندرتا بیان کیجئے. تو حضرت عائشہ بیان کرتی تو کیا بیان کرتی؟ مکے کا بیان کرتی یا مدینے کا بیان کرتی؟ ہجرت سے پہلے کا بیان کرتی یا ہجرت کے بعد کا بیان کرتی؟ جنگ کا بیان کرتی یا امن کا بیان کرتی؟ اعلان نبوت سے پہلے کا بیان کرتی یا اعلان نبوت کے بعد کا بیان کرتی؟ ارے بیان کرتی تو بیان کرتی ہی رہ جاتی لیکن بیان نہ کر پاتی. لیکن قربت مصطفیٰ کا فیض دیکھو، انہوں نے بھی چشمہ فصاحت و بلاغت پی لیا.
کیا تھا، ایک جملے میں رسول کا اخلاق اور کردار بیان کر دیا اور اس کا حق ادا کر دیا۔ ارشاد فرماتی سنو تم مجھ سے اخلاق مصطفیٰ جاننا چاہتے ہو، تم مجھ سے رسول کا حسن جاننا چاہتے ہو، تم مجھ سے رسول کا جمال جاننا چاہتے ہو، تم مجھ سے رسول کا کمال جاننا چاہتے ہو، تو سنو کأنک اللہ کے رسول بے عین ہی، اللہ کے رسول کا اخلاق بے عین ہی قرآن تھا۔ اللہ کے رسول کا اخلاق بے عین ہی قرآن تھا، یعنی رسول کو دیکھو تو قرآن یاد آتا ہے، رسول کو سنو تو قرآن کو یاد آتا ہے، رسول بولے تو قرآن، اور رسول چلے تو قرآن، رسول بھوکھا رہے تو قرآن، اور مصطفیٰ بھوکھوں کو کھلا دے تو قرآن۔ ارے رسول کو دیکھو تو قرآن یاد آتا ہے، اور قرآن کو دیکھو تو مصطفیٰ یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی شخص رسول کا حسن و جمال اپنے الفاظ میں سمیٹ نہیں سکتا۔ میرے رسول کا حسن و جمال ایسا تھا۔ رب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم سب کو رسول کا پکا اور سچا وفادار بنائیں۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں آج وقت بے وقت ہو جائے، آج زمانہ اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے، لوگ اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں کہ وہ آج ہمارے قانون کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کہیں آپ ایک بھیڑ آپ کے بھائی کو پکڑتی ہے اور اسے مار کر، صرف اس لیے کہ وہ اس رب کی بارگاہ میں سجدہ توحید ادا کرتا ہے نا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے رسول کے اخلاق اور کردار پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ صرف معجزات کا تذکرہ کر کے حیرت میں پڑھنے کی بات نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ نہیں بیان کرتا، بہت کم بیان کرتا ہوں کہ معجزات یہ تو خصوصیات مصطفیٰ ہیں، ان کو تو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا، اتنے معجزات ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سب نبی معجزہ لے کر آئے ہیں اور میرا نبی معجزہ بن کر آیا ہے۔ لے کر آنا اور ہوتا ہے اور بن کر آنا اور ہوتا ہے، لیکن صرف معجزات بیان کر کے اپنی تقریر کو ختم کر دینا اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ معجزات سے آگے اللہ کے رسول کی صبح و شام کی قانونی زندگی جاننے کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ کے رسول کہ جس نے اپنی زندگی ایسی گزاری ہے کہ ایک معمولی چٹائی پر بیٹھ کر کے تخت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار سے قاہران عرب کو زیر کر دینا ہے اور عظمتی کردار سے پوری دنیا پر چھا جانا ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم سب کو رسول کا سچا اور